بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج میں ہوں محسن عباسی، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مولانا اقرار احمد بھائی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب اپنا مختصر تعارف کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن عباسی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور میرا موقف عوام تک پہنچانے کا مجھے موقع دیا۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے، اقرار احمد عباسی میرا نام ہے، ایوبیہ ضلع ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے ہی سے حاصل کی ہے اور کراچی جامعہ بن نوریہ العالمیہ دورہ حدیث کی سند فراغت وہاں سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB شرعیہ کیا ہے۔ اس کے بعد عملی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے کچھ عرصہ فیلڈ میں رہ کر کام کیا ہے۔ اسی دوران ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے مجھے گرفتار کر لیا گیا اور تقریباً 5 سال میں جیل میں رہا ہوں۔ اس کے بعد رہا ہونے کے بعد ایک عرصہ سے یہاں اسلام آباد میں ایک مرکزی جامع مسجد بلال میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ مولانا صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام کی اشاعت میں صحابہ اکرام کے کردار پر روشنی ڈالیے کہ صحابہ اکرام نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم محسن عباسی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا وہ مذہب ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ چونکہ تمام مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح آپ کے بعد کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی دوسری کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، اور اسی طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے براہ راست آسمان سے وحی بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے وہ کام جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کرنا تھا اسے امت کے سپرد کیا، اور امت میں پہلا نام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ اکرام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بھی مسلمان ہو جائے۔ مشہور احادیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے زمانہ اسلام میں جب دعائیں مانگی، ان میں مختلف لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعائیں مانگی، جیسے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، یا اللہ عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا دونوں دے سکتا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور اللہ تعالیٰ نے وہی دی. وختار علی اصحابی، خود حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب بھی براہ راست اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا. آپ کے چچا ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کاش کلمہ پڑھ لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. جب یہ خواہش پوری نہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت خالصتاً میں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی. انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہے اسے ہدایت مل جائے یہ نہیں ہو سکتا، جسے میں چاہوں گا ہدایت اسے ملے گی. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اب اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو منتخب کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس اسلام نے قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چن چن کر وہ لوگ دیے جو قبول اسلام کی استعداد بھی رکھتے تھے، قبول اسلام کے استعداد کے ساتھ ساتھ اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، اور جن میں اتنا مضبوط قوت ایمانی موجود تھی کہ مخالف حالات ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور وہ ایمان پر قائم اور دائم رہے. صحابہ اکرام میں فرق مراتب ضرور موجود ہے. کوئی صحابہ اکرام میں بلند مقام رکھتا ہے، اسی طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، جیسا کہ قرآن میں آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، فرق مراتب ان میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک طبقے میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور صحابہ ہوئے، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور صحابہ ہوئے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بعد میں اپنا مال خرچ کیا، بعد میں جہاد میں حصہ لیا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. فرق مراتب ان میں موجود ہے، لیکن فرق مراتب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. تو یہ صحابہ اکرام، ان کی تعداد مورخین نے مختلف لکھی ہے، 1,00,000 سے زائد ان کی تعداد ہے، بعض نے 1,24,000، بعض نے 1,40,000 تک حضرات صحابہ اکرام کی تعداد لکھی ہے. یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام دین اسلام کے اولین حامل ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین کو ان کے ہاتھ میں دیا، اور ایسا مضبوطی کے ساتھ ان حضرات صحابہ اکرام نے دین کو تھاما کہ آج 1450 سال کے بعد دین کی باریکیوں سے ہم واقف ہیں. ایک معمولی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہم انگلی کا ایک چھوٹا سا اشارہ کرتے ہیں. یہ ایک معمولی سا اشارہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے اس کی تاریخ کے اوپر، آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلی کا ایک اشارہ کیا تھا. صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی انگلی کا ایک اشارہ بھی محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا. یہ کردار ہے حضرات صحابہ اکرام کا. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انگلی کا ایک اشارہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا، امت تک پہنچایا، تو دین اسلام کو امت تک پہنچانے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ پورے کا پورا دین من وعن کما حقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امت تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار حضرات صحابہ اکرام. اشاعت اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی.
لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا حل بلغت، کیا صحابہ کرام میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے جواباً عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی ایک ذمہ داری لگائی تھی، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، آپ حاضرین کی ذمہ داری ہے اس دین کو غائبین تک پہنچانا ہے، اور ان غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور ان غائبین میں وہ لوگ بھی ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ اب صحابہ کی ذمہ داری لگ گئی کہ تم نے غائبین تک، قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین کو پہنچانا۔ پھر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کی تعداد لکھنے والوں نے 1,40,000 تک لکھی ہے۔ ہمیں مکہ اور مدینہ میں ان صحابہ کرام کی بہت محدود سی قبریں، چند سو یا چند ہزار صحابہ کرام کی قبریں، باقی یہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول کے دین کو لے کر نکل گئے، اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور ہی میں یہ دین اسلام نصف دنیا سے زائد تک پہنچ چکا تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نصف دنیا سے زائد پہ غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام نے غلبہ حاصل کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل تک یہ اسلام پھیل گیا تھا۔ اس اسلام کو نصف دنیا سے زائد پہ غالب کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو دین اسلام کی اشاعت میں حضرات صحابہ کرام کا بنیادی کردار ہے۔ آج اگر میں، آپ یا دیگر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوتے ہیں یہی کلمہ پڑھ کے، یہ کلمہ قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور باریک سے باریک باتیں آج اگر 1450 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے یہ صحابہ اکرام یہ دین ہم تک نہ پہنچاتے، اس پہ محنت نہ کرتے، تو شاید یہ اسلام ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ ہم تک اسلام اگر پہنچا ہے تو ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے، ان کی محنت سے پہنچا ہے، اور اشاعت اسلام میں جو ان کا بنیادی کردار تھا اس کردار کی وجہ سے پہنچا ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام پر تنقید، ان پر تنقیص اور ان کی تکفیر یہ جائز ہے؟ استغفر اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ایمان، معیار حق ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں تو ایمان لائیں حضرات صحابہ جیسا، حضرات صحابہ کرام کی طرح۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح لوگ آپ پر ایمان لائے، تو لوگ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحیح۔ اب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ اکرام آسمان ہدایت کے ستارے، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو ہدایت پا جاؤ۔ اب صحابہ اکرام معیار ایمان ہیں، معیار ایمان پر تنقید گویا ایمان پر تنقید ہے، معیار ایمان پر تنقید گویا ایمان کے اوپر تنقید ہے۔ اگر صحابہ کرام پر تنقید کو جائز قرار دے دیا جائے اعوذ باللہ، یا اس کو جائز سمجھ لیا جائے، تو پھر جو آدمی اٹھے گا وہ حضرات صحابہ کرام کی ذات کو، شخصیت کو موضوع بحث بنائے گا۔ تو صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں، تنقید صحابہ کرام پر جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، معصوم عصمت خاصہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ انبیاء کرام معصوم ہیں لیکن صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ اگر صحابہ اکرام کی زندگی میں ان سے کوئی گناہ صادر ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکیوں کی برکات سے ان کی زندگی ہی میں اس گناہ کو معاف کر دیا۔ صحیح۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی طرح سے تنقید یا ان کی تنقیص جائز نہیں ہے۔ ہاں تکفیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، صحابہ کی تکفیر کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام کی تکفیر کریں، الیاذ باللہ صحابہ اکرام کو کافر قرار دیں، تو پھر ایمان کے پلے بچتا کیا ہے؟ ایمان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات جو ہیں ان کے حاملین ہیں، امت تک پہنچانے میں ان کا کردار ہے ان صحابہ اکرام کا، تو ان صحابہ اکرام پر تو تنقیص کسی طرح جائز نہیں ہو سکتی، تکفیر کسی طرح جائز نہیں ہو سکتی۔ اگر تکفیر کریں گے صحابہ اکرام کی تو صحابہ اکرام کی تکفیر کرنے والا خود مسلمان نہیں رہتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن اس حوالے سے اہل تشیع کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ اول ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور موجودہ دور میں اس حوالے سے اہل تشیع اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا کے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مختلف قسم کی بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی بدگمانی یہ بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ الیاذ باللہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت کا انکار ہے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ہم چاروں کو اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہمیں، لیکن چند حقائق ہوتے ہیں۔ اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، صحیح۔ جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے جس تاریخی حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی شیعہ انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سنی انکار کر سکتا ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، فاصلہ آ گیا، 2 سال 4 ماہ 10 دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، یہ 2 سال 4 ماہ 10 دن کا فاصلہ آ گیا، اس کے بعد 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، یہ 12 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے یہ فصل آ گیا، درمیان میں فاصلہ آ گیا، اس کے بعد 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، یہ تقریباً 22-23 سال کا جو بلکہ 24-25 سال کا جو فاصلہ بنتا ہے، یہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بلا فصل کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، درمیان میں سے کل کے دن کو نکال کے پرسوں کو آج کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ درمیان میں جو 25 سال کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ہم کس طرح ختم کر کے بلا فصل کر دیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ضرور بنے، لیکن چوتھے نمبر پہ بنے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور صرف بیعت نہیں کی بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے ان کی زندگی میں۔ صحیح۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، حضرت عمر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر کے مشیر رہے ہیں، اور ایسا زبردست مشورہ دینے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ تو یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے لہلک عمر، عمر تباہ ہو جاتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور وہ مقام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تھا۔
لیکن خلیفہ ان کے بعد حضرت عثمان بنے، حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر رہے، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن اس تاریخی حقیقت کا انکار اور پھر اس کا ڈھنڈورا اتنا زیادہ پیٹا گیا کہ بہت سارے ایسے مسلمان جو سادہ مسلمان تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، ان کا نالج نہیں تھا، ان کا مطالعہ نہیں تھا، تو وہ ان کے ڈھنڈورے سے متاثر ہو کے وہ بھی یہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ۔ گھر گھر میں قوالی کی آوازیں آنے لگی، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت کا انکار تھا جو اہل تشیع کی امام بارگاہوں سے روزانہ 3 مرتبہ آذان میں 3 مرتبہ روزانہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل روزانہ 3 مرتبہ اپنی اذان کے اندر کہتے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یا مقام کے اعتبار سے جتنی بھی بحثیں ان تمام بحثوں سے الگ ہو کے صرف اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں تو درمیان میں یہ جو 25 سال کا فاصلہ ہے اس کو آپ کیا کہیں؟ یہ بلا فصل کس طرح ہوگی؟ درمیان میں حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، کوئی نہیں انکار، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ بنے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں شیعہ مانتے ہیں کہ وہ بھی خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے ہیں۔ ان کی خلافت پہ تنقید ضرور موجود ہے اہل تشیع کی کتابوں کے اندر، لیکن کیا ہے کہ خلیفہ بنے اس چیز کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ اگر خلیفہ بنے، ان کی خلافت کی ان کے ہاں جو بھی حیثیت ہے، خلیفہ بنے تو حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ تو پڑ گیا۔ جی یہ فاصلہ پڑ گیا، اس فاصلے کے باوجود بلا فصل والی منطق میری سمجھ میں نہیں آتی۔ صحیح۔ مولانا صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ حنفی یا جس طرح مسلکن دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ بھی ایک مسلکن اختلاف کی بیس پر ایک مسلک رکھتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایز اے مسلمان ایک اپنا مسلک ہے اہل تشیع، یا پھر یہ پراپر ایک مذہب ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، مسلمانوں میں اپنے فقہ کے اماموں کی تقلید میں مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہے۔ مثلا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاک و ہند میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ مختلف جماعتوں یا مختلف گروہوں میں ضرور تقسیم ہے، لیکن یہ سارے مسلمان ہیں۔ ان کے بنیادی عقائد ایک ہی ہیں، بنیادی طور پہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی اذان ہے، ایک ہی نماز ہے، سارے کے سارے زکوٰۃ کو ماننے والے ہیں، سارے کے سارے حج کو فرض سمجھتے ہیں، ارکان اسلام کو سب مانتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، اصول میں ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ فروعات میں اختلاف موجود ہیں، اور اس اختلاف کی گنجائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ بعض فروعی مسائل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر ان کا اختلاف رہا۔ اجتہاد بھی اس دور میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر رہا۔ کسی مسئلے پہ اگر کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے تو صحابہ کرام اجتہاد کر لیا کرتے تھے، دوسرے مسائل پہ قیاس کر لیا کرتے تھے، یہ موجود تھا۔ یہ اجتہاد اور قیاس پہ ضرور اختلاف موجود ہے، فروعی مسائل میں ضرور اختلاف موجود ہے، لیکن اصولی جتنے بھی معاملات ہیں ان اصولی معاملات میں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی آپس کا اختلاف موجود نہیں۔ جبکہ اہل تشیع اس حوالے سے ان کا انداز یکسر مختلف ہے۔ صحیح۔ اگر تاریخی حقیقت دیکھی جائے، یہود قوم چونکہ اول روز سے شاطر رہی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہود و نصارہ سے بچ کر رہو کہ یہ تمہیں اپنے نرغے میں نہ لے آئیں۔ یہودیوں نے جب اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھی اور اس اسلام کے خلاف اپنی تمام تر طاقتیں اور قوتیں استعمال کرنے کے باوجود
جب یہود نے دیکھا کہ اسلام پہ ہمارا کوئی وار کاری ثابت نہیں ہو رہا تو انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اس میں انہیں کامیابی بھی ملی۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگ تیار کیے جنہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا۔ مسلمان ظاہر کرنے کے بعد ایک عرصہ تک خود کو مسلمانوں کا محب، ہمدرد اور مسلمان گردانتے رہے، اور بعد میں انہی لوگوں نے اسلام کے اندر ایک نیا اسلام متعارف کروانے کی کوشش کی۔ ابتداً عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جس نے باقاعدہ طور پر اسلام کے مقابلے میں اس مذہب کی شیعت کی بنیاد رکھی، اور چونکہ اگر اسلام کے مقابلے میں کسی اور مذہب کی کسی اور نام پر بنیاد رکھی جاتی تو شاید مسلمان اول دن سے ہی اس کا قلع قمع کر دیتے، لیکن اس نے زہریلے انداز میں خود مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ سب سے پہلا نعرہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی، یہ نعرہ عبداللہ ابن سبا نے لگایا، اور حب اہل بیت کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، اہل بیت کو ان کے وہ حقوق جو ملنے چاہیے تھے نہیں ملے، اس لیے ہم اہل بیت کو ان کے وہ حقوق لے کر دیں گے جو ان سے اعوذ باللہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے غصب کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں یہی کردار شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا کہ دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا جائے۔ پھر جب قصاص عثمان پہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد ان لوگوں نے اپنا محاصرہ اتنا زیادہ کر لیا کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی تگ و دو میں شہید ہو گئے۔ یہ اہل تشیع مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، اول روز سے اس کی بنیاد شرارت پر رکھی۔ ابتداً حضرات خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے بدگمانی انہوں نے پھیلائی کہ یہ تینوں اعوذ باللہ غاصب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت حق تھا، حضرت علی سے انہوں نے خلافت کا غصب کر لیا۔ بعد میں انہوں نے پھر حضرات صحابہ اکرام پہ تنقید شروع کر دی، اور حضرات صحابہ اکرام پہ جو تنقید کی گئی اس کے پیچھے یہودیت کا وہ دماغ شامل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی اساس یہی لوگ ہیں، اگر وہ اسلام کے ایک ایک رکن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، آج نماز کو بدنام کیا، کل روزے کو بدنام کیا، پھر حج کو بدنام کیا، پھر زکوٰۃ کو بدنام کیا، ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے مسلمان دفاع کے لیے نکل آتے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی اس اساس کو کمزور کر دیا جائے، اسلام کی اس بنیاد کو کمزور کر دیا جائے۔ اگر اسلام کی یہ بنیاد کمزور ہو گئی، صحابہ اکرام بدنام ہو گئی، تو پیچھے اسلام کے پلے رہتا کیا ہے؟ اسلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ صحابہ اکرام بدنام ہو جائیں تو اسلام سارے کا سارا خود بخود بدنام ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شیعت کی بنیاد خالصتاً شرارت پہ ہے، اور ان کی تاریخ دیکھ لیں، 1400 سالہ تاریخ میں ہر جگہ ہمیشہ اہل تشیع نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام کروانے میں میر جعفر، میر صادق اور ایسے سینکڑوں کردار موجود ہیں جن کو جب موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے قلع قمع کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہلاکو خان کو انہی لوگوں نے دعوت دے کے عراق کو تاراج کرایا۔ خلافت کو تباہ و برباد کرنے والے یہی لوگ، اور انہی لوگوں نے آج تک اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ نقصان نہ یہودیت پہنچا سکی،
نہ عیسائیت پہنچا سکی یا نہ کوئی دیگر مذہب پہنچا سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہماری آستین کے سانپ ہیں، ہماری آستینوں کے اندر موجود ہیں، یہیں آستینوں سے نکلتے ہیں، ہمیں ڈستے ہیں اور دوبارہ ہماری آستینوں ہی کے اندر چھپ جاتے ہیں. خود کو مسلمان ظاہر کر کے، مسلمانوں کے لبادہ اوڑھ کے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل مذہب ہے. اور اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد علی ولی اللہ وسیع الرسول اللہ خلیفۃ بلا فصل اور پھر خمینی حجت اللہ اور مختلف قسم کے، نہیں ہر دور میں ان کے کلمے کے اندر تغیر اور تبدل آتا رہا. صحیح. عقیدہ توحید بنیاد ہے، ان کا عقیدہ توحید ہی کمزور. ان کے اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خدا ہیں، وہ خدا کا حصہ ہیں، خدا کے حصے دار ہیں اس کی خدائی کے اندر. ان کی باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ چیز موجود. اچھا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دیتے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ بھی دیتے ہیں، اور پوری دنیا میں آج بھی دیکھ لیں اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں. ہر گاڑی پہ، ہر مکان پہ، اپنے ہر کاروباری مرکز میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا علی مدد یا اس طرح کے الفاظ لکھنا باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں. ایک طرف وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ظاہر کر. مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک طرف تو کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غصب کر لی گئی، تو مشکل کشا سے کس طرح کوئی چیز غصب کر سکتا؟ جو دوسروں کی مشکلیں حل کر رہا ہو، وہ خود مشکل کشا ہو، اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اس کی مشکل کشائی پہ سوالیہ نشان. اگر حضرت علی رضی اللہ، بلکہ صرف مشکل کشا نہیں کہتے، وہ مشکل کشا بھی کہتے ہیں، حاجت روا بھی کہتے ہیں، عالم ما کان وما یکون بھی کہتے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عالم ما کان وما یکون بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اگر تو ان سے خلافت کس طرح چھین لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ وہ تو مشکل کشا دوسروں کے مشکلات حل کرنے والے تھے، خود کس طرح مشکل کے اندر گئے؟ پھر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق، تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ کربلا کے اندر اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا. اس پریشانی سے جس میں مبتلا ہونے والے تھے حضرت حسین، قبل از وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگاہ کیوں نہ کر دیا کہ تمہارے اوپر کربلا میں اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا، لیکن مشکل کشا بیٹے کے مشکل کشا باپ نے اپنے بیٹے کو قبل از وقت آگاہ کیوں نہ کیا کہ تمہارے اوپر ایک مصیبت آنے والی، ایک کڑا وقت آنے والا ہے، ایک پریشانی تمہارے اوپر آنے والی ہے، وہ آگاہ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ من گڑت قسم کے عقائد ہیں جن کو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اہل تشیع نے گڑا ہے، اس مذہب کو بنایا ہے، اس مذہب کو، اور اس مذہب کے بنانے میں ان کا کردار ہے. بنایا یہودیت نے، اور اسے پروان چڑھایا ان لوگوں نے جنہوں نے حب علی یا حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر اس میدان کے اندر ہے.